أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری تمام عزیز پیاری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گی، الحمدللہ کثیرا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں آج یہ نظریہ دیکھتے ہوئے کہ آخری کلاس ہے، آخری اس کی قسط ہے اس کورس کی، تو لہٰذا جتنی بھی باتیں ہم نے ایک ہفتے کے دائرے میں کی ہے اس کو سارے سمیٹ کر تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل وے کے ساتھ میں اس کلاس کا اختتام کریں گے، اور جتنی بھی ہم نے باتیں سیکھی ہیں، جانی ہیں، صبر و سکون کے ساتھ میں ہم نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی زندگیوں میں جو احوال ہمیں تبدیلی کی پیش نظر تبدیلی لانی چاہیے، اس ضرورت کے اگر مقام پر آتے نظر آتے دیکھ رہے ہیں تو اس پہ نظر انداز مت کیجیے، اس میں غفلت مت برتیے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اس میں اپنی رہنمائی کیجیے، اپنے خود کی اصلاح کیجیے، اور ہمارے اعتراف کے ساتھ میں جس کے ساتھ ہم رہتے بستے ہیں ان کی بھی اصلاح اور رہنمائی کی ذمہ داری لیجیے، اور بالخصوص اس میں دل جوئی کے ساتھ میں خوش دلی کے ساتھ میں آگے بڑھیے کہ آج ایک ایک گھر کے جائزہ لیں گے اور رہنمائی اور اصلاح اگر ہوگی تو معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ معاشرے کے ساتھ ساتھ ہم سوسائٹی میں ایک ایسا مقام لے سکتے ہیں، یا پھر ہم ایک ایسے مقام پر لے کر جا سکتے ہیں معاشرے کو، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ معاشرے کی وہ صحبت کی ان کے اوپر عکس ہوگا، وہ مررنگ کریں گے۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ساری باتوں کو ہم اس طریقے سے لیں کہ اس میں اہم تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں ایسی مد نظر ہو کر نظر آتا ہے تو اس میں عین ایسی رکھے، یعنی اپنی آنکھ کو ایسے رکھے، اس نظریے کو ایسے بنانا ہے کہ ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے، یعنی کہ ایک پریورٹی لسٹ میں لا کر، اور بالکل ابھی فی الحال اگر سب سے پہلی چیز ہے تو وہ ہے کہ تبدیلی لانا ہے، انقلاب لانا ہے، اور اس میں تبدیلی لاتے ہوئے دیکھنا ہے خود آپ کے نظر سے ہی۔ آپ جب تک تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے، آپ جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، یا آپ ایک ریولیوشن نہیں لیں گے، دیکھیں انقلاب کا مطلب ہی ریولیوشن ہوتا ہے۔ انقلاب کا لفظ قلب سے آیا ہے، اور قلب کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ قلب کے معنی دل کے ہوتے ہیں، اور دل کے ہی لفظ سے یہ انقلاب بنا ہے، کیونکہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کا جو پمپنگ ہے، جو جیسا نظام ہے دل کا دھڑکنے کا، وہ ایک بار کو ابھرتا ہے اور پھر دوسرے مرحلے میں وہ سکڑ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ تبدیلی لیتا ہے۔ تو نام تو اس کا قلب رکھا گیا ہے، اسی قلب کی تبدیلی کا ذمہ داری لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہ جو انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ میں ہارا ہوا نہیں ہے، اپنے نفس کے آگے ہارا ہوا نہیں ہے، وہی اپنے قلب کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ کنٹرول کس لحاظ میں کرنا ہے کہ اپنی جانچ اور پڑتال کرے، اپنی قلب کی کیفیتوں کو دیکھیں۔ دیکھیے ایمان، تقوی، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، توکل، ایمان، اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یعنی اللہ کے لیے ہر وہ کام کرنا، یہ سب کی جگہ کہاں ہے؟ قلب میں ہے، دل میں ہے۔ تو دل کی کیفیت سے ہی آپ کو دیکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں کہا کہ تم اپنے دل سے نہیں، یعنی جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو بلکہ دل سے دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک پروب آپ سنے ہوں گے کہ the beauty lies in the eyes of the beholder، کریکٹ؟ am I right؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے دیکھتے ہیں، آپ کا نظریہ ہی خوبصورت ہے، اسی لیے آپ کو دنیا خوبصورت نظر آ رہی ہے، یا کوئی شخص خوبصورت نظر آتا ہے، یا اس کی کئی باتیں اگر خوبصورتی سے نظر آ رہی ہے آپ کو۔ ہر کوئی الگ الگ طریقے سے ہر انسان کو دیکھتا ہے، تو کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے نظریے کی بات ہوتی ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ نظریے کی بات ہوتی ہے۔ وہ نظریہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ دل سے، دل کی کیفیتوں سے نظریہ بنتا ہے۔ تو کیا چاہیے ہمیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو، ہمارے دل کا تزکیہ ہو، اس کی تربیت ہو، کہ ہو اس کی سوچ کی تربیت ہو، اس کی فکر کی تربیت ہو۔ یہ سارے مرحلے آتے ہیں، اور بحیثیت بہن ہے، بحیثیت بیٹی ہے، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، یہ چاروں بحیثیت، یعنی یہ چاروں مقام سے وہ اس نظریے سے ڈالے گی کہ اپنے خود کے ایمان کے نظریے سے،
اپنے قلب کی کیفیت سے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی دلچسپی، اپنے خواہشات، یہ سب کچھ کس سے ریلیٹ ہوتے ہوئے جانا ہے، کس کے تھرو جانا ہے، کس لائٹ کے تھرو جانا ہے، یہی سب تک جیسے فطری بات ہے کہ فطرت اسلام، ایمان، تزکیہ، تربیہ، اتباع سنت، یہ سب کچھ کا اسے نظریہ پتا ہو، تبھی وہ چیزوں کو اچھے سے ریسپانسبلٹی لے کر اپنی ڈیوٹیز کی ادائیگی کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ مدد کرنے والا ہے ہر مرحلے میں۔ خیر، آج کا جو عنوان ہے ہمارا آخری ٹاپک یہ ہے، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ ایک عورت جو جو بھی مقام حاصل کرتی ہے اس کے سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ آج جو لاسٹ ٹاپک ہے، مسلمان عورت اپنی ذات کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، یعنی خود کی اپنی نفس کے ساتھ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کیسا سلوک کرتی ہے۔ جو سب سے پہلے بات آتی ہے اس میں، بات پھر سے ریپیٹ ہوگی کہ قناعت پسندی کی دولت، یعنی کہ مسلمان عورت بے نیازی اور قناعت پسندی کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے، یہ اس کی پہلی صفت ہوتی ہے۔ یہ اوصاف جو اسے بناتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتی ہے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی تقلید کو، یعنی کہ اس کا جو پرپس آف کریشن ہے وہ کبھی نہیں بولتی ہے سب سے پہلے تو۔ اور پھر اس میں جو ایک سب سے پہلی صفات ہوتی ہے، میں نے ہر کلاس میں کم سے کم 3 کلاس میں کہتے آ رہی ہوں کہ قناعت پسندی کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو اصل تو قناعت پسندی ہی سب سے مالا مال اور دولت مند انسان کہنے لائق بن جاتا ہے، جو قناعت پسندی کو پکڑ کر رکھتا ہے۔ اور قناعت پسندی کی صفات ایک انسان میں اگر پائی جاتی ہیں تو در حقیقت وہی مالا مال ہے، اس دنیا کا سب سے امیر شخص وہی ہے جو قناعت پسندی کو پکڑ کر اپنی زندگی کو لے کر چلتا ہے۔ قناعت پسندی کا مطلب کیا ہے کہ آپ میں جو کچھ بھی، آپ جتنے اعتراف سے گھیرے ہوئے آپ اس میں مطمئن ہیں، اور اللہ کے پاس میں شکر گزاری کے معنی ہی یہی ہے کہ آپ اللہ اس وقت آپ کو اللہ نے جو بھی سچویشن میں رکھے ہیں، جو حال میں رکھے ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں، صرف قولی نہیں بلکہ قلب سے تسلیم کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ کیونکہ ابلیس کے دعوے میں، جو کھوکھلے دعوے میں، اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے وہ جو انسانوں کو پائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب اس کا فیصلہ کریں گے، ایسے شخص کا فیصلہ جب آئے گا کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا، یہ جب ہم بات کہتے ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ کہ اس نے وسوسوں کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا، یا غفلت غافل رہ کر اپنی زندگی کو تباہ کر لیا، تو یہی سب باتیں اس کے جو بات کہی تھی کہ قیامت تک مہلت چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں میں ناشکری پائیں گے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ لیکن جو دین کو جانتا ہے، جو علم کو اپنا پہنا ہوا بنا کر ہے اور دین کے اوپر ہی اپنی زندگی کو مشتمل کرا ہوا ہے، الرجال قوامون ہے، یعنی وہ گھر کا امام ہے، تو وہ بالکل پورے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ میرا گھر پوری طریقے سے دین کا پرچم لہرایا ہوا ہے۔ اور عورت کیا ہے؟ سب سے بہترین تحفہ، یعنی کہ دیندار عورت کا انتخاب شادی کے وقت میں کیا ہوا ہے، تو اب اسے وہ لیڈ کر رہی ہے دینی اعتبار سے، تب یہاں پر ناشکری کی علامت نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی بندوں پر بھروسہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے مخلص بندے تیرے جال میں نہیں آئیں گے۔ میرے مخلص بندوں میں کیا پائی جائے گی صفت؟ کہ وہ میرے شکر گزاری میں رہیں گے، میرا شکر ادا کریں گے۔ تو بولنے کا مطلب کہ قرآنی اعتبار سے، اصطلاحی معنوں میں شکر گزاری جو دینی اعتبار سے آتی ہے، وہ موضوع بھی بہت لمبا ہے، لیکن چھوٹا سا مختصر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیا ہوتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں، چاہے آپ کی ابھی نصیب میں جو کچھ بھی بندھا ہوا ہے اس سے، آپ کے فائنینشیل حالت، آپ کی ایموشنلی، آپ کی جو بھی کیپیسٹی سے آپ گزرتے ہیں، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ 1 منٹ۔ اسے کہتے ہیں قناعت پسندی۔ میں نے اتنا ٹائم لے کر آپ کو اسی لیے کہا ہے کہ یہ صفت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر جائے، قناعت پسندی والی۔ اور بے نیازی، بے نیازی یعنی کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں، آپ کو کسی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ پہلی صفات ہوتی ہے کہ وہ قناعت پسندی سے اپنے آپ کو ایسے جوڑے رکھتی ہے کہ وہ اسی کو اپنی دولت سمجھتی ہیں. اس کی نظر لوگوں کے پاس جو بھی موجود دولت، شہرت، جو قیمتی اشیاء ہوتے ہیں اس پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دنیا داری کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے سطح والوں کو دیکھتی ہے، اور اللہ کا شکر بجا لاتی ہے کہ جن لوگوں کو مال و دولت کے معاملے میں اس پر برتری حاصل ہے وہ ان کی طرف لالچ کی نظر سے یا للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت کی امانت کے ذریعے انہیں آزما رہا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہے تاکہ انہیں اس میں آزما لیں. تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے. یہ اللہ کی کلمات ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ ہم اپنے ہر حال میں اپنے آپ کو بہتر سمجھے اور اس کو یہی سمجھے کہ یہی باقی رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے ایسے ہی الفاظ ہے کہ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر ہے اور بہت باقی ہے. اللہ نے آپ کے لیے جو چنا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے حقیقت میں. تو جو حقیقی دولت ہوتی ہے جسے ہم دولت سمجھتے ہیں، وہ دولت کیا کرتی ہے؟ للچائی ہوئی نظروں سے اس دولت کو، اس قیمتی اشیاء کو، وہ عورت، مسلم عورت جو اپنے آپ کو جوڑے رکھتی ہے، اللہ کے سے تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیاوی دولت، دنیاوی شہرت اور قیمتی اشیاء پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ قناعت پسندی کو پکڑ کر رہتی ہے. اور در حقیقت قناعت پسندی ہی، قناعت میں رہنا ہی، قناعت کے اوصاف میں رہنا ہی ایک انسان کو بہت مالا مال کرتا ہے. حقیقی دولت تو ایک مومن عورت کے پاس نفس کی بے نیازی ہوتی ہے. یعنی اس کے نزدیک، ایک مومن عورت کے نزدیک حقیقی دولت کیا ہے؟ اپنے نفس کی پاکیزگی، اس کی بے نیازی. اور یہ بے نیازی کثرت مال اور جو متاع سے حاصل نہیں ہوتی. دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا ظاہر بے نیازی کا پتہ دیتا ہے، مگر ان کا باطن، جو اندرونی ان کی کیفیت ہوتی ہے، جو ان کے دل کے معاملات کی کیفیت ہوتی ہے، مال و دولت کی حرص، ہوس، محتاجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. اور اسی کے برعکس، اسی کے اپوزٹ میں دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بھی پائے جاتے ہیں جن کی ظاہر سے جس قدر بے نیازانہ شان جھلکتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے باطن کی بے نیازی اللہ کی ذات پر توکل کر کے، اللہ پر اعتماد کر کر یہ پروف کر دیتی ہے کہ حقیقی دولت تو یہ ان کی توکل کرنے کی صفت سے جو شان جھلکتی ہیں، وہی اعتماد، وہی توکل کو دیکھ کر آپ وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی مومن بندہ ہے کہ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی مسکرا رہا ہے، اتنی تکالیف میں ہو کر بھی مسکرا رہا ہے، اتنی مشکلات کو دیکھ کر بھی مسکرا رہا ہے، اتنا نقصان پا کر بھی مسکرا رہا ہے. ایسی کیا چیز ہے جو اس کی توکل میں کبھی ذرا برابر بھی درار نہیں آتی؟ کیا ایسی چیز ہے؟ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ قناعت پسندی کی صفات ہوتی ہے جو ایک مومن عورت پکڑ کر رکھتی ہے، جو ایک مومن بندہ پکڑ کر رکھتا ہے. دیکھنے والے حیران کے حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے اب بھی اس میں باقی کہ اس میں کوئی ایسی بل آنے والی کوئی صفت ہی نہیں پا رہی ہے، کیونکہ اس نے قناعت پسندی کو جوڑ لیا ہے اپنے سے. اور قناعت پسندی میں کیا ہے؟ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ 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 کثیرا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیجیے. ایون ایسے ٹائم پر بھی جب یعنی آپ آپریشن کی کیفیت میں ہیں، اسٹیچز لگے ہوئے ہیں، تب بھی آپ کہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. واقعی میں یہ میں نے خود اس چیز کی میں پریکٹیکلٹی سے اس کو آزما کر دیکھی ہوں کہ جب بہت تکلیف، پھر بھی ہم مسکرا کر جب الحمدللہ کہتے ہیں، کب وہ کیفیت سے میں نکل کے باہر آ گئی، کب وہ تکلیف اللہ نے کم کر دی اور میں الحمدللہ بہت جلدی ریکور بھی ہو گئی، مجھے پتا ہی نہیں چلا.
वो अल्लाह की शान है कि अल्लाह कोई भी चीज को बदल सकते हैं, कोई भी चीज को बदल सकते हैं, वो अल्लाह कादिर है। हमारा ये काम है कि हम हर हाल में शुक्र अदा करें। और मैंने अपनी जिंदगी में मेरी अगर वो कैफियत नहीं आती थी अगर मैं किसी को देखती ना होती। देखिए दुनिया हर चीज को ना कॉपी पेस्ट ही करती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को नहीं देखते हैं, हर कोई किसी ना किसी को देखकर सीखता ही है। हमें सीखते ही रहना है। लेकिन ये होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। दुनिया कॉपी पेस्ट करती है, इसमें कोई दो राही की बात नहीं है। अगर करते हैं तो उसमें यानी कोई ऐसी अ, छोटी बात नहीं है। कर सकते हैं, किसी को भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग हो, अकीदा, ये सब मैटर करता है। एक लम्हा मैंने देखा था कि हमारे बिल्डिंग में रहने वाले, मैं थोड़ा सा पॉज करके ये बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से सीखा। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों के सामने कोई बात किसी की कह रही हूँ तो वो शायद आपको कभी ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए खुद बन जाए, मॉरल सपोर्ट की, कि ऐसा हाँ मैं अकेली नहीं हूँ, ये महसूस नहीं होगा आपको। साइकोलॉजिकली एक इंसान क्या होता है कि जब भी उसे मुश्किलात होती है वो डिप्रेशन में जाता ही इस वजह से है कि उसको दुनिया में सब कुछ खुशो खुरम नजर आते हैं और वही अपने आप को तन्हा पाता है। तभी वो मायूसी की कैफियत में चला जाता है। जबकि अगर उसे ये पता हो कि मैं यहाँ पर इस जो लम्हात में हूँ, इस मरहले में हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि और भी कोई है जो मुझ जैसी कैफियत में गुजर रहे हैं या मुझ जैसे मरहले से गुजर रहे हैं, तो उसका गम क्या हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। तो वो डिप्रेशन में जाने से रुक जाता है। तो मेरे साथ में क्या हुआ था, जब मैं बहुत ही इनिशियल इस पीरियड ऑफ टाइम में थी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, और मेरा इत्तेफाक हुआ था लिफ्ट में मैंने मसरी लोगों को देखा था, यानी कि कहाँ के, इजिप्शियन फैमिली से थे वो लोग, प्रेग्नेंट थे। एक ही दफा मैं मिली थी उनसे, फिर 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी वो औरत। और फिर उसके बाद मैं उसको कभी देखी नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक हमारा एक दफा ऐसा हुआ था कि सिर्फ हस्बैंड था। तो मैं हस्बैंड को इसरार करी कि पूछो कि उनकी शायद कोई लड़का या लड़की कुछ हो गया होगा, क्योंकि इतनी मुद्दत तो हो गई है। बहुत दिलचस्पी थी उनके पास में क्या हुआ पूछने के लिए। तो दूसरा ही दिन था, उनके पास में औलाद हुई थी, विलादत के फौरी बाद में इंतकाल हो गया था बच्चे का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो जो आदमी के चेहरे पे जो कनात पसंदी थी, वो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह की अमानत थी, और वो वापस उसी ने ले ली। मतलब मैं तो कांपने लगी कि मतलब वो इतना आसानी से इस कैफियत को कैसे सुना रहे हैं, और फिर कैसा। तो फिर हम भी यही सोचे और हमारे फेस को देखे अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोली कि नहीं, ये वाकई में यही चीज होना चाहिए कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और उसने वो नमूना जो बताया है, यही तो मरहला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भी गुजरा था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोद में अपने बच्चे को लेकर है जो अभी नहीं है इस दुनिया में। तो ये लम्हात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरे हैं, यानी उनके मुश्किलात के अगर हम पढ़ेंगे, उनकी जब सीरत को देखेंगे, तो हर इंसान जो दो चार होता है, जो दुश्वारियों से गुजरता रहता है, जो मरहले, तो वो हर मरहले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और उन्होंने किस तरीके से उसे डील किया था, बस वो सीखना है हमें। बस वो सीखना है, और वो अगर हम अपना लेंगे बिल्कुल दिल के साथ में, तो हमें यकीन जानिए दुनिया की कोई मुश्किलात हमें धक्का भी नहीं दे सकती हैं। और लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये इतना इत्मीनान बख्श इंसान कैसा है। खैर, अब चलेंगे दूसरी सिफत की तरफ में, जो मुस्लिम औरत में पाई जाती है। वो अपने नफ्स के साथ में कैसा सलूक करती है, कि मुसलमान औरत की शक्ल व सूरत और उसका लिबास पोशाक, उसके हुस्न ज़ौक़ और हया और उसकी पाकीज़गी, ये आईना होती है। यानी मुसलमान औरत की उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका लिबास, उसका पोशाक, वो जो भी पहनती है, वो उसमें से क्या झलकता है, उसमें हया और पाकीज़गी झलकती है। उसका हुस्न ज़ौक़ उससे झलकता है, उसके लिबास से, उसकी शक्ल से, उसकी सूरत से, उसके किरदार से, उसकी बातचीत से। तो मुसलमान औरत की एक यही ये भी पहचान है कि वो शक्ल, वो सूरत, बनाव सिंगार के मामले में सादगी पसंद होती है। जो कुछ भी फैशन अभी चलता है, दुनियावी रंगीनी और जो दिल को मायल करती है, वो उस पे मायल नहीं होती है, जो भी फैशन होता है। हाँ देखिए, फैशन की अगर बात हो तो आप अपने हस्बैंड के सामने हर तरीके का फैशन कर सकती हैं,
اسے اگر جو کچھ بھی اس وقت میں کوئی ٹرینڈنگ چل رہا ہے اسے پسند ہے تو آپ کمرے کے لمٹس میں اس کے لیے بناؤ سنگار کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کو اپنے پاس میں اور بھی جو ارد گرد لوگ ہیں جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو وہ بالکل سادگی پسند ہوتی ہے، اور اس کا پوشاک، اس کا لباس، اس کی جو صورت اور سیرت نظر آتی ہے وہ باحیا اور پاکیزگی کا آئینہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے ایسے سطر کو پسند کرتی ہے، ایسا ساتر لباس کا انتخاب کرتی ہے جو اس کی عزت و وقار کو چار چار لگا دیتا ہے، یعنی بالکل کمپلیٹلی ڈھپی ہوئی، جیسے کہ عورت کے معنی ہوتے ہیں، عورت کے معنی کمپلیٹلی چھپ جانا ہے، چھپی ہوئی چیز۔ یوں سمجھیے کہ آپ ایک کوہ نور کا ہیرا ہے، اور آپ اسے جب تک کہ اسے ڈھانپ کر رکھیں گے، جب تک آپ سرکشت بھی ہیں، جب تک آپ کے اوپر کوئی گندی نظر نہیں آتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو چار چاند جو لگاتے ہیں وہ عزت و وقار پاتے ہیں اپنے لباس سے۔ تو لباس کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ ہمارا لباس ہونا چاہیے احکامات کے ذریعے سے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسا لباس، چھپا ہوا، وہ ساتر لباس، اس کی سلیقے مندی کی اور نفاست پسندی، یعنی کہ سلیقہ بھی پایا جاتا ہے اور نفاست پاک صاف بھی پائی جاتی ہے، طہارت میں رہتی ہے، دیکھ کر اس کے شوہر کا چہرہ تمتنا اٹھتا ہے، اور اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی سادگی، اس کی نفاست، اس کے سلیقے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور اس سادگی کے باوجود وہ گھر کی رونق بھی ہوتی، گھر کا چین و سکون، یہ وقار، یہ اطمینان اس کے دم سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو نمائشی سامان کی طرح نہیں، اپنے آپ کو سجا دھجا کر نہیں، بالکل ایک دم چمکیلا عبایا ایسے نہیں، کوئی ایسے اس میں نقوش لگے ہوئے ہیں، اس میں اتنے نگ لگے ہوئے ہیں کہ چمک ہی رہے ہیں، ایسے نہیں، اپنے آپ کو اس طریقے سے سج دھج کر وہ نہیں لے کر جاتی ہے، اور اپنی خوبصورتی کا اظہار بھی نہیں کرتی پھرتی ہے، نہ عطر وہ خوشبو لگاتی ہے، بلکہ ایسے رچنے بسنے کو وہ چھوڑ کر سادگی کو پسند کرتی ہیں، اور جیسے کہ شریعت اسے تابع کرتا ہے اس کو تابع داری میں وہ اپنے آپ کو لباس سے تر کرتی ہے، اس طریقے کی خوبصورتی رکھتی ہے کہ اللہ اس پر نظر ڈالے تب وہ خوبصورت لگے، اور اپنی حیا اور وقار کو اپنے دامن میں رکھے ہوئے اپنے دم سے وہ کیا کرتی ہے؟ تابعداری میں رہتی ہے، جیسے کہ شریعت میں اسے کہا گیا ہے کس طریقے کا پردہ ہو، کس طریقے کا سطر ہو، اور وہ جب باہر نکلے تو کیسے نکلے، کیونکہ یہ بھی بتایا گیا ہے، اور اسے وہ بخوبی خیال ہوتا ہے، اور جب باہر نکلتی ہیں تو ایسے نہیں کہ لوگ مجھ پر دیکھیں تو میں اچھی لگوں، ایسے نہیں ہوتا ہے، اور عطر اور خوشبو یہ اس کے لیے ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، کب؟ جب وہ باہر جاتی ہے، کیونکہ اگر خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ایسی عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور مرد جو غیر مرد ہوتے ہیں اسے وہ سونگ لے تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک ایسا یہ زینہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر رہے ہیں، تو خوشبو تو کتنی دور دور آئے گی، یعنی دروازے تک تو پہنچ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط برتنا ہے، محتاط رہنا ہے کہ اپنی چیزوں کو ایسے نہ نمائش کریں جس سے کہ آپ کا عبایا عبایا جیسا نہ دکھیں، یا آپ کی صاف ستھرگی ایسے نہ ہو کہ خوشبو سے ہی آپ کی صاف ستھرگی نظر آ رہی ہو، نہیں، بلکہ اس کے کئی ایسے چیزیں ہیں کہ اپنے عبایا کو آپ صاف ستھرا رکھیں، اگر خوشبو کرنا ہے تو بخور کے دھوئیں سے آپ اس کو خوشبو میں پھر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ہی آئے گی، کسی اور کو وہ خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ اور عطر کے ساتھ میں اگر آپ نکل رہے ہیں تو وہ دوسرے بھی طریقوں سے غلط ہی ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایک بار شریعت نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ ہماری بہتری بھی ہے، کیونکہ جیسے جنات وغیرہ ہے، یہ اس طریقے کے جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ خوشبو سے بال کھلے رکھنا، یہ ایسے زیب و زینت کے کیا ہے، یہ عورت کے لیے اچھا لباس اور یہ اچھے سطر میں نہیں آتا ہے۔ تیسرا ہے کہ مسلمان عورت کا لباس، پوشاک اور اس کی زیب و زینت حسن اعتدال کا یہ کیا ہوتے ہیں؟ موضوع ہوتی ہیں۔ وہ لباس، وہ زیورات، جوتے وغیرہ پہنے تو اس میں اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتی ہیں،
نہ ان چیزوں کو خریدنے میں اس کے تقاضے اتنے حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ شوہر کی حیثیت سے بہت آگے بڑھ کر ہو، نہ وہ اپنے کپڑے زیادہ مہنگے کرواتی ہے خرید و فروخت میں، یا پھر وہ جوتے اس کے ایسے ہو، اس طریقے سے جو فضول خرچی، ایک چیز گئی تو ایک چیز کی میچنگ ہو، لباس کے ساتھ جوتے ہو، جوتے کے ساتھ جیولری ہو، جیولری کے ساتھ میک اپ ہو، میک اپ کے ساتھ ہیئرس ہو، ہیئرس کے ساتھ میں بہت ساری ایسے ایسے جو چیزیں یہ فضول خرچی میں جو آتی ہیں، یہ سب کیا ہے، اسے یہ بالکل بھی پسند نہیں آتا ہے۔ جو عورت اپنی ہر خوشی اللہ کے تابع کرتی ہے، اتباع کو جانتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، حد درجے کے تقاضے اپنے شوہر سے نہیں کرتی، اور ان عورتوں کی طرح نہیں ہوتی جو کسی چیز کو ایک مرتبہ استعمال لانے کے بعد دوسری مرتبہ کسی نئی چیز کو استعمال کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہے، اور یہ ایک فیشن بن گیا ہے، یہ ایک وائرس پھیل چکا ہے عورتوں میں کہ ایک بار ہم نے اگر یوز کر لی تو دوبارہ اس کو یوز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم کیا سیلیبریٹی ہیں؟ ہم کیا ماڈلنگ کر رہے ہیں؟ یہ ہم خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پوزیشن میں ہم لا کیوں رہے ہیں؟ یہ دنیا کو خراب کرنے کے لیے، یہ ہمارے دماغ کو بد دماغ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اور یہ پتہ ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، یہ جو ماڈلنگ کے جو شعبے ہوتے ہیں، یہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سارا کیلکولیٹیو چیزیں کرنی ہوتی ہے کہ وہ ایک بار سے دوسری بار ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، تب ان کے نمبر، ان کے درجات بڑھتے ہوں گے، لیکن ہم نمائش ہی نہیں کرتے، تو پھر ہم درجات کیوں بڑھائے اپنے؟ کہ ہم ایک بار پہنے تو پھر دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ تو اس میں سوچئے آپ کس حد تک میں فضول خرچی کے عادی ہو جائیں گے۔ اور جو گھر خرچ چلاتی ہے جو عورت، ان کی بچی، ان کی بہویں جو اگر یہ ڈیمانڈ کریں گے تو سوچئے ان کو حد درجے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ہم بطور بیوی ہے، بطور بیٹی ہے، تو ہمیں خود کہنا چاہیے کہ کافی ہے، قناعت پسندی کو پسند کر لیجئے، ہر اس چیز پر اپلائی کر لیجئے، آپ کو خود بخود رزلٹ پتا چل جائے گا کہ میرا ٹریک ریکارڈ کیسے چل رہا ہے، آپ کی پسند ناپسند کس حد تک میں جا رہی ہے، حدود میں ہے یا حد درجے کی ہے، حد کے باہر ہے۔ اور نہ وہ ان عورتوں کی طرح ہوتی ہے جو کیا ہے، نئے نئے ڈیزائنر نقش و نگاری کے پیچھے پڑ کر دینی حدود کو پامال کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، مسلمان عورت پہننے، اوڑھنے، بناؤ سنگار کرنے کے معاملے میں نہایتی خوش اتوار، مہذب، شریعت کو فالو کرتے ہوئے اس لحاظ سے اپنے آپ کو مکمل لباس سے تر کرتی ہے۔ اس معاملے میں شریعت کا مزاج اس سے جھلکتا ہے، خاوند کی آمدنی، اپنی حیثیت کو وہ کبھی نہیں بھولتی، خصوصاً اس کا لباس، اس کا پوشاک اور اس کی آرائش، اس کی زیبائش، جو کچھ بھی اسے حسن کے پیمانے پر لے کر جاتا ہے، اس میں وہ یاد رکھتی ہے کہ میں ایک مومن عورت ہوں، اور مجھ سے ایسے ہی جھلکنا چاہیے ہر اس چیز سے، میری پوشاک سے، میری آرائش سے، میری زیبائش سے، میری بات سے، کہ میں ایک مومنہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دیکھیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان کے سچے بندوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان ان کی راہ معتدل راہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اعتدال پسند ہوتے ہیں، نہ تو وہ بہت اسراف کرتے ہیں، نہ بالکل بخیلی کرتے، بیچ کا راستہ ہوتا ہے، نہ تو بے جا خرچہ ہے، نہ بالکل کنجوسی والا مسئلہ ہے، بلکہ اعتدال والا۔ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ ہماری گھر کی کنڈیشن کیسی ہے اور مجھے کیسے رہنا چاہیے۔ چوتھا، جو ایک مسلمان اپنے نفس کے ساتھ میں سلوک کرتا ہے، مسلمان عورت اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والی ہوتی ہے، وہ اپنا خود حساب لینے کے لیے جھجکتی نہیں ہے، نہ تو اسے محاسبہ کرتے وقت میں انا آتی ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، سوچ کے دیکھیے، ایک انسان اگر خود کا محاسبہ کرتا ہے تو کیا وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ صفات جس عورت میں پائی جاتی ہیں، یقین جانیے اس کے ساتھ میں معاملات کرنا، اس کے ساتھ میں رشتے اور ناطے نبھانا، یہ اسے اتنے کمال درجے پر لے کر جاتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی مضبوط اور آخرت میں بھی مضبوط۔ کیسے؟ دیکھیے، ایک انسان اگر اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتا ہے، بالفرض اپنے بچوں پر ہی لے لیجئے، اگر اپنے بچوں میں سے 4 بچے ہیں، اس میں سے کوئی ایک بچہ ایکسپٹ کرتا ہے غلطی کو،
ایک بچہ غلطی نہ کر بھی نادم ہو جاتا ہے، اور ایک بچہ غلطی ہو کر بھی نادم ہی نہیں ہوتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ تب کس سے ڈیل کرنا آسان ہوا؟ وہ بچہ جو غلطی کر کے، غلطی ہونے کے بعد اپنی ماں کی بات سن کر اسے اپنی غلطی ریئلائز ہونا، وہ صفات؟ یا ایسا بچہ بھی نہیں کہ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی صرف پیپل پلیزنگ کے چکر میں حامی کر دیتا ہے، یا پھر مار یا ڈانٹ نہ سننے کی وجہ سے حامی بھر دیتا ہے، ہاں میں نے غلطی کی؟ یا پھر ایسا بچہ جو غلطی کر کے بھی، دکھنے کے باوجود بھی غلطی ہی ایکسپٹ نہیں کرتا ہے؟ اس کا مطلب وہ اپنا حساب لینے سے ڈرتا ہے۔ دیکھیے بچپن سے ہی کیسی تربیت کی حامل اسے کروانا ہے، دیکھیے یہ صفات کیسے لانا ضروری ہے۔ ایسے ہی جب وہ کل چھوٹے ہیں تو آج بڑے ہو گئے ہیں، اگر اسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے آتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی کیفیت جیسے حسد آ گئی ہے، دیکھیے حسد کرنا نیک لوگوں سے بری بات نہیں ہے، وہاں پر حسد جائز ہے، لیکن حسد یعنی کہ آپ ایسے چاہتے ہو ایک انسان سے کہ وہ جو اس کے پاس میں اچھی نعمت ہے وہ زوال میں بدل جائے، یعنی کہ وہ اس سے چھن جائے، وہ ختم ہو جائے اس کے پاس سے، وہ حسد کا ایک نمونہ ہوتا ہے، ایک مثال ہوتی۔ ایسے اگر چاہتے ہو اور اس انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میں تو یہاں پر حسد کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اب وہ کیا کرتے ہیں، ارے حسد کو مجھے دور کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گے، اپنے پاس کی نعمتوں کے اوپر نظر ڈالیں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے، ذکر اذکار کو بڑھا دیں گے، اپنی اعمال کو زیادہ کثرت میں بڑھا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر۔ تو خیر اس صفات کو پکڑنے کے لیے محاسبے کو، اپنے نفس کا وہ تزکیہ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں خود کی، جسے یہ چیز آتی ہے، اپنے گراف کو اگر کوئی انسان دیکھ لے، اپنے عیب کو اگر دیکھ لے، اس کا مطلب اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے کہ اس کے عیب اسے نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں تبھی تو اس کا علاج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے مسلمان عورت اپنے نفس کا محاسبہ اگر کرنے والی ہے، اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے، تو وہ وقتاً فوقتاً کیا کرتی ہے، محاسبہ کرنے والی بن جاتی ہے، اور ہر دم اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اس معاملے میں وہ سلف صالحین کا نمونہ ہوتی ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا حساب لیے جانے سے قبل اپنا محاسبہ خود کر لو، تمہارے اعمال تو لے جانے سے پہلے تم خود اپنے اعمال کو تول لو۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحت میں سے ہے، اور اس نصیحت کو ہمیں اپنانا ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے، ہم خود یہاں پر محاسبہ اپنا خود کا کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم جھاڑ لے سکتے جو بھی ہم میں برائی ہے، ہمارے پاس میں وقت ہے، دنیا رہے تک میں ہمارے پاس میں وقت ہے، دنیا ختم ہونے کے بعد میں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو بھی ہمیں اپنا کر چلنا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب ہو، ہم خود اپنا جائزہ لیتے رہیں، ہم بھلائی کی طرف زیادہ ہے، ہم متقی اور پرہیزگار بننے کی طرف میں زیادہ ہے، یا پھر ایسے لوگوں کی صحبت میں ہے جو غافل ہے، یا پھر ایسے لوگ کی صحبت ہمیں کچھ خواہشات کو ایسے تو نہیں بڑھا رہی ہے جو کہ ایک لہو چیزیں ہیں، لہو چیزوں میں پڑ گئے جو کہ نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ تو اس طریقے سے جائزہ لیجیے، اپنی بات چیت سے، اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے، اپنے ہونے والے ہر پیش نظر جو لمحات گزرتے ہیں گھر میں، اس پہ نوٹسبل کیجیے، اور نصیحتوں کو مانیے، نصیحتیں لیجیے، بڑوں کے ساتھ میں بیٹھنا پسند کیجیے، اپنے سے بڑے لوگوں میں بیٹھنا پسند اس لیے کیجیے کیونکہ ان کی نصیحتوں میں ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اور محاسبہ اس کی بلندی کی طرف میں لے کر جاتا ہے، اسے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آدمی اس وقت تک متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ اس سے کہیں زیادہ کرے، جتنا کہ کوئی حریف اپنے رقیب کا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم جسے محبت کرتے ہیں اسے اتنی نزدیک سے دیکھتے ہیں، اسے خوشی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، اور وہ اگر کچھ بگاڑ والا کام کرے تب بھی اسے ایک دشمنی کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، اور دشمنی کی نظر سے دیکھنے کا مطلب یہ رہتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویسا ہی تیور ہمارے خود کے ساتھ میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کی نظر دیکھنا لیکن سونے کا نیوالا کھلانا، بچوں کو بھی ویسے ہی کرنا کہ ہم اسے لاڑ پیار میں اتنا نہ بگاڑ دیں کہ وہ بعد میں جا کر آپ کی بھی بات نہ سنیں، اتنی بھی زیادہ تنقید نہ ہو کہ بعد میں جا کر وہ کسی کو بھی تنقید کرنے والا ہی نہ پائے۔
کسی کی نصیحتیں اس کے اوپر کام نہیں آتی ہے، پھر جہاں پر تنقید والا ماحول زیادہ پایا جاتا ہے۔ مسلمان عورت عفت مآب ہوتی ہے، یعنی کہ مسلمان عورت کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ باحیا ہوتی ہے۔ عفت اور عصمت اس کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے، جس کے بغیر کسی عورت کی نیک ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس میں اگر عفت بھی نہیں ہے، عصمت بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ وہ شرم و حیا عورت کے لیے ایک ایسا زیور ہے جو اسے ہر فحش کام اور کلام سے بچائے بھی رکھتا ہے، اور اسے کبھی کوئی داغدار کرنے والی کوئی چیز اس کے نزدیک بھی نہیں، بلکہ وہ خود ہی دور ہمیشہ سے رکھتی ہے، اگرچہ کہ اس کے اندر کیسی ہی چمک دمک کیوں نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی چار دیواری میں محصور رہنے والی پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ وہ کس سے نسبت کی جا رہی ہے؟ کہ جو کنواری لڑکی بالکل کیسی پردے نشین ہوتی ہیں، اتنی شرمیلی ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار دیکھ کر پہچان لیتے تھے، اور شرم و حیا ایک ایسی قیمتی صفت ہے جو اپنے ساتھ خیر ہی خیر لاتی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خیر ہی لاتی ہے، خیر ہی خیر ہے حیا میں، اس میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا ہے۔ حیا کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، کوئی ایسا بندہ اس دنیا میں نہیں ہوگا جو حیا کو پسند نہیں کرتا ہوگا، الا یہ کہ جو بے حیا لوگ ہیں وہ اس وجہ سے بے حیائی کے لیے اکساتے ہیں آگے والی عورت کو کہ ان میں وہ شامل ہو جائے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اچھی دکھ رہی ہو وہ ہم نہ دکھے، وہ اسے پتا رہتا ہے۔ اگر آپ کی حجاب کو کوئی اتارنا چاہتا ہے، اگر آپ سے کوئی بناؤ سنگار کر کے آپ کو اس طریقے سے پسند کر رہے، تم بھی کرو ایسے ایسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑی صحبت کی وجہ سے ارے انہوں نے کہا تو میں نے آج ایسے تو نہیں تھا، ایسے ایسے جو بھی باتیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتی ہیں، باتوں میں آ کر اگر کر دیتی بھی ہے، وہ کرانے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور سے آئے ایلین جیسے نہ دکھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ حیا والی بھی شمار ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی کی بات میں کبھی نہیں آنا ہے، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ عورتیں باتوں باتوں میں آ کر جیسے ان کا جو پہناوا ہوتا ہے وہ کبھی بدل میں چل جاتا ہے، تبدیلی وہ ایک سٹیپ ہوتا ہے، وہ اعتراف سے ہمیں گھیر کر آتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی ہمارے شرم و حیا کو کبھی نہیں، کیونکہ یہی قیمتی صفت ہوتی ہے اس کے ساتھ میں، اور وہ خیر ہی خیر لے کر آتی ہے۔ تو یہ ہمارا کیا ہے؟ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے ایک مسلمان عورت کی، کہ وہ حیادار ہوتی ہے، اور حیادار نہ صرف جھلکنے کے لیے بلکہ بات چیت میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہی پتا چل جاتا تھا کہ آپ شرما رہے ہیں یا پھر ناپسند کر رہے ہیں۔ تو جو کبھی دیکھیے کچھ محفلوں میں ایسی بات ہوتی ہے جو کہ ناگوار ہے، جیسے یوں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر عورتیں اپنے بند کمرے میں ہونے والی باتیں بھی کہتی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو مسلمان عورت کبھی اپنے کمرے کی باتیں باہر نہیں لے کر آتی، یہ بھی ایک بے حیائی کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے جیسے بھی تعلقات ہوتے ہوں، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر کسی کی اصلاح ہوتی ہے تو اللہ کرے کہ اصلاح ہو جائے، یا اگر آپ کسی کے کان پر ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیں، کہ اپنے کمرے کی بند باتیں کبھی کسی کے سامنے نہیں لے کر آنا، اور یہ بہت بے حیا والی بات ہوتی ہے اور اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ بھلے آپ اپنے رفیق کے ساتھ میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ میں ذکر کر رہے ہوں، لیکن یہی ہونا چاہیے کہ آپ کبھی کسی کے سامنے اپنے بند کمرے کی باتیں کبھی نہیں لے کر آنا۔ جو دونوں کے آپس کی باتیں ہیں، آپس کے معاملات ہیں، آپس کا رشتہ ہے، ان دونوں کے ہی بیچ میں ہونا چاہیے، نہ تو قہقہے لگانے کے لیے بولا جائے، نہ آزردگی کے ساتھ میں بولا جائے۔ پھر جو اس میں بات آتی ہے، مسلمان عورت بلند ہمت والی ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اعلی ہمت والی ہوتی ہے، اس کا دل جنت اور اس کی نعمتوں میں اٹکا رہتا ہے، ہر چیز کو کیا کرتی ہیں؟ اٹکا کر رکھتی ہیں۔ نعمتیں نہیں بھی مل رہی، قناعت پسندی، قناعت پسندی، اس کی نعمتیں نہ ملنے پر بھی اس کا دل اٹکا ہوا ہے جنت میں، کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہاں نہیں تو جنت میں پالوں گی، اور وہ تو ہمیشہ کے لیے رہنے والی، اگر دنیا میں مل بھی جائے تب بھی تو وہ وقتیہ ہے، ہمیشگی کی تو جنت میں چیزیں، نعمتیں، یہ ہر رشتے، اولاد، ہر چیز ہمیشہ رہنے والی، آپ نہ ان سے جدا ہوں گے نہ وہ آپ سے جدا ہوں گے۔ وہ جنت میں اپنے رب کے دیدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی
متمنی ہوتی ہے، یعنی کہ تمنا کرتے رہتی ہے، یہ اس تمنا میں رہتی ہے کہ مجھے جنت ملے گی، پر یقین، اور اسی کے لیے اس کی ساری کاروائی چلتے رہتی ہے زندگی کی۔ اس کی یہ بلند ہمتی اس سے بلند کرداری کا مطالبہ کرتی ہے، وہ ہر اس کام سے پرہیز کرتی ہے جس سے اس کی یہ اعلیٰ ہمت بہادری پر حرف آتا ہو۔ اس کی زندگی کا مقصد اسلام کی سرفرازی ہوتا ہے، بلند کرنا ہوتا ہے، دین بس بلند ہو جائے، بس میرا دین بلند ہو جائے، میرے گھر سے بلند ہو جائے، میری اولاد سے بلند ہو جائے، میرے معاشرے سے بلند ہو جائے، میری بہن سے بلند ہو جائے، میرے دوست سے بلند ہو جائے، میرے گروپ میں جڑنے والی بہنوں سے بلند ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو، اس کا مقصد دین کی بلندی، چاہے وہ کسی بھی مقصد سے آگے بڑھ رہی ہو۔ تو یہ بھی اس کی ایک ایسی صفات ہوتی ہے کہ اس میں بھی بہت ہمت جٹانی ہوتی ہے، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس ہمت میں وہ کیا کرتی ہے کہ اس کا زندگی کا مقصد اسلام کی سرفرازی، سربلندی ہوتی، اس معاملے میں کسی بھی مرحلے پر مایوسی کا شکار نہیں ہوتی۔ اگر کسی معاملے میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا بھی پڑے تو وہ ہمت نہیں ہارتی ہے، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہتی ہے۔ کامیابی کے لیے تسلسل کے ساتھ کی جانے والی یہی کوشش ایک دن اسے کامیابی کی منزل پر اس سے لا کھڑی کر دیتی ہے، ورنہ اس کی زندگی مسلسل کوشش ہی ہوتی ہے۔ اس کا ایمان ہی تو ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی جد و جہد، ایک مسلسل جد و جہد کے باوجود، ناکامی کے باوجود، اس کے حصے میں یہ ناکامی آنے کے بعد اللہ کی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتی۔ وہ جانتی ہے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کی مصلحت کو وہ جانتی ہے۔ توکل، تقوی، ایمان، پرہیزگاری، اخلاص، نیت، اس سے سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ الرٹ رہتی ہے، کانشیس ہوتی ہے، ہوش میں رہتی ہے، ہمت نہیں ہارتی ہے، مسلسل کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اس ناکامی میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اس کی جزا اللہ کے پاس مل کر ہی رہے گی۔ بلند ہمت والی عورت یہ جانتی ہے کہ دنیا کی جو عارضی نعمتیں ہیں، جو کہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، ٹیمپرری جو ہیں، وہ کھو کر آخرت کی ابداً نعمت حاصل کری جا سکتی ہے، یہ اسے پتا ہوتا ہے۔ آخرت کی نعمتیں دنیاوی راحت کی قربانی چاہتی ہے، اور جس نے دنیا کی راحت کو آخرت پر ترجیح دی، اس سے آخرت کی ابداً راحت چھوٹ جاتی ہے۔ جو ابداً ہے، جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں، وہ آخرت ہے۔ اخروی چین و سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا میں جتنی محنت کرے گی اور اس کے لیے جس قدر تکالیف برداشت کرے گی، اتنا ہی وہ آخرت کی خوشی اور آرام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آخری بات، مسلمان عورت عفت، پاک دامنی اور عزت نفس کی حامل ہوتی ہے۔ اس سے سب سے پیاری اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عفت، پاک دامنی، عزت نفس کو اپنی زینت بناتی ہے، یعنی ہر حال میں اسے پاک دامن رہنا ہے، یہی اس کی زینت ہے۔ عزت نفس یعنی کہ سیلف ریسپیکٹ وہ کبھی نہیں کھوتی ہے، اس کا وقار وہ کبھی نہیں ہراتی ہے، اور یہاں پر اسے بے انتہا ہمت کے ساتھ میں رہنا ہوتا ہے۔ جب تنگی پیش آتی ہے یا فاقہ دو چار ہونا پڑتا ہے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑتی، اور اسی طرح اس کے وقار کو لازم پکڑ کر رکھتی ہے، اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنی محنت دگنی کر دیتی کہ میں اب کیسے اس تکلیف سے نکلوں۔ تو اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ سولوشن میکر بناتی ہے، نہ کہ پرابلم ہولڈر بناتی ہے۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی چیز پر ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جان رہے ہیں کہ آپ کا ڈسکشن ایک نتیجے پر نہیں آ رہا ہے، پرابلمس پر بات کر رہے ہیں تو وہ غیبت بھی ہو جاتی ہے، اور پرابلمس پر بات کرنا پرابلمس کو اور کریٹ کر دیتا ہے، ملٹیپل کر دیتا ہے۔ پرابلمس پر بات کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن پرابلمس پہ بات ہونے کے بعد سولوشن بھی نکلنا چاہیے، تو سولوشن میکنگ پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی مرحلہ عورت کے ساتھ میں آتا ہے تو وہ سولوشن میں اس کی اگر محنت دگنی بھی ہوتی ہے تب بھی وہ کرتی ہے،
کسی سے مانگنے یا مدد طلب کرنے کے متعلق مطلق نہیں سوچتی، یعنی اس کی جو عزت نفس گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ ایسا کوئی موقف اختیار کرے، یعنی کسی سے مانگنا یہ اسے برداشت نہیں ہوتا ہے، پسند نہیں آتا ہے۔ اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ آپ جس چیز سے بچنے کی کوشش کریں گے اللہ اسے بچا لیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ مانگنے کو پسند نہ کریں، آپ مانگنے سے بچتے ہیں اللہ آپ کو مانگنے سے بچا لیں گے۔ آپ صبر کا دامن پکڑ کر رہیں گے اللہ آپ کو صبر کا دامن دے دیں گے۔ تو جیسی آپ کی تھنکنگ ہوگی، جیسی آپ کی سوچ ہوگی، جیسے آپ اپنی سوچ کی فکر کی تربیت کریں گے، آپ اسی طریقے سے اپنی شخصیت سازی کریں گے اور اپنے بچوں کی بھی کریں گے۔ اور جو آخری کبھی بھی وہ یہ سارے مرحلوں میں جو چیز کبھی نہیں چھوڑتی وہ ہے اپنے کریمانہ اخلاق۔ اس کی اخلاق اس کو ایسی مالکن بنا دیتے ہیں کہ یہ اس کی خوبی بن جاتی ہے، اس کی ایک ایسی صفت ہوتی ہے، اس کے اخلاق میں جو کریمانہ اخلاق پہ وہ رہتی ہے، نرمی، نرم دلی، نرم مزاج، قطع رحمی کو پسند نہیں کرتی، قطع رحمی کرنے والوں سے بھی صلح رحمی کرتی ہیں، ہاتھ نہ پھیلانے والے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، ظلم کرنے اور تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتی ہیں، حالات جیسے بھی ہوں اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، اور نہ تو وہ خود کبھی روتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، نہ دوسروں کو رونے پر ترغیب دیتی ہیں، اور تنگ مزاجی سے بنسبت وہ خوش مزاجی کو پسند کرتی ہے، خوش دلی اس کے لیے ایک جاوید مثال ہوتی ہے، خوش دلی کے ساتھ میں دوسروں کی خوشی میں وہ خوشی کے اظہار کرتی ہیں، نہ کہ بد اخلاقی کے ساتھ میں اپنے پیش نظر وہ چلتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ الحمدللہ آج کی نشست میں جتنا بھی تھا اس حصے میں کہ وہ اپنے ساتھ میں جو بھی سلوک کرتی ہیں اس میں جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ہدایات کو ہم پا کر ایسے مقام پر حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دیکھیے ٹائم نکال کر ہم بھی آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ نے بھی صبر کے ساتھ یہاں پر وقت نکال کر آئے ہیں، لیکن بات کی جو موضوع ہے اس موضوع کو کہہ کر چلے جانا یہ میرا قطعاً بھی مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کی احوال میں تبدیلی آنا ضروری ہے۔ یعنی مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی ایک بات آپ نے سنی اور اس کو عمل کیسا کیا۔ سننے کا مطلب یا آپ سے کوئی بات جانکاری حاصل کرنا، آپ کے احوال جاننا، اس کے پیش نظر یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی تعریف سننا چاہتے ہیں، نہیں، تعریف سے میں بالکل بھی آراستہ کرتی ہوں، تعریف تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے احوال پیش کرنے کا کہ آپ نے کوئی بات سنی، آپ کو کیا مشکل تھی، کیا دشواری تھی، لیکن آپ نے کس طریقے سے اس کو سولوشن میں لا کر اپنی زندگی میں وہ لایا۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے فالو کیا دوسری بہنیں بھی اسے فالو کرنے میں تھوڑی آسانی پائیں گے۔ آپ کو تھوڑا سا ایک مثال بننا ہے اپنے احوال کو سامنے رکھ کر، بس اتنی ہی ہماری پیشکش ہوتی ہے کہ آخری میں جب بھی ہم پوچھتے ہیں، یعنی میں احوال پر زیادہ فوکس کرتی ہوں اور احوال آپ سے اگر پوچھتی ہوں تو کوئی ایک بات اگر کہہ دیں تو آپ نے کس مرحلے سے گزر کر اس چیز کو اپلائی کیا وہ دوسری بہنوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیے ہم جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں اپنی من مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، بے شک رہنمائی ہم قرآن اور حدیث سے ہی لے کر کہتے ہیں، ایک جو بھی پرٹیکولر چیز ہوتی ہے، کوئی ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے یہ سکھاتا ہے ہمیں قرآن مجید اور اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے ہمارے پاس میں ہر مرحلے کو ہمیں آسان کر دیتی ہے، بس یہی ہے۔ تو الحمدللہ جتنی بھی باتیں، جتنی بھی بحیثیت عورت کا مقام تھا حتی الامکان میں نے کوشش کی کہ آپ کو ہر ایسپیکٹ سے، اپنے ہر شعبے سے آپ کو پتہ چل جائے، کوئی ایک ایسی چوک نہ رہ جائے، کوئی ایک ایسے رشتے میں، کوئی ایک ایسے مقام سے کہ نہ تو آپ آزردہ ہو، نہ اللہ کے دین سے، نہ کبھی آپ ناشکرگی کا علامت میں ہو، بلکہ کون سی علامتیں، کون سے اوصاف ایک عورت کو بلند درجے پر لے کر جاتے ہیں، اور عورت کتنے
زیادہ کما سکتی ہے اپنے لیے، اپنے کھاتے میں نیکیاں بے حساب، ان گنت، انفینٹی پہ، یعنی کہ ہم سارا دن جو کرتے ہیں اپنے گھر کے پیچھے محنت، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، شوہر کے گھر والوں کے ساتھ میں رہ کر، ان کے ساتھ میں اچھے سلوک کر کے، اخلاق کے ساتھ پیش آ کر، ان کی خدمت کر کے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے نام عمل میں کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کل ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، کل ہم کس کی صحبت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہمیں اس وقت کی جو رسوائی ہے، وہ رسوائی کو بچانے کے لیے یہاں کے مشکلات کو بہت چھوٹا سمجھنا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی کیوں، میں اکیلے کیوں، لیکن آپ کی میری مشکل الگ ہوگی، آپ کی مشکل ہوگی، ہر کوئی مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ رہنمائی، اصلاح۔ اللہ کرے کہ ہم نے جتنی بھی آج تک کی زندگی جیسی بھی گزاری ہو، کیسی بھی گزرتی آئی ہو، لیکن اب اللہ ایسی کر دے، اللہ کی مدد ایسی آ جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کی رضامندی کے سوائے ہمارے نزدیک کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے۔ اور ہم کیا چیز کو پکڑ کر رکھیں گے؟ میری جو آپ سب سے التجا ہے، قناعت پسندی کو چن لیجیے۔ قناعت پسندی در حقیقت ہی دولت ہے، حقیقی دولت قناعت پسندی ہے۔ یہ صفات جس میں ہوتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔